زبور 51 پہلی اور دوسری آیت۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ آمین۔ خداوند کی فرمانبرداری کا اجر۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوے دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ آمین۔ خداوند کی شفقت۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنی محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ آمین۔ زبور 33 12ویں آیت سے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند ہے، پر وہ مت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا ہے۔ آمین۔ زبور 32 8ویں آیت سے۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا کھچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں۔ آمین۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ خدا کی صفات۔ وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو ان ہی پر قائم کیا ہے۔ آمین۔ خداوند کی طرف سے تسلی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے۔
جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ زبور 23۔ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوگا۔ یقیناً بلائی اور رحمت اب سے ابد تک میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ زبور 136۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور اس کے ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔ زبور 38، 21 اور 22 آیت۔ اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ آمین۔ روحانیت کے لیے دعا۔ اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے ممور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بول نہ کہنا۔ دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بول نہ کہنا۔ وہ ہے سب کچھ تولنے والا، ہر پردے کو کھولنے والا۔ خدا خدائے رحم ہے، میری روح خدا میں مگن ہے۔ جہاں میری نجات سے خوش ہے، جہاں میری نجات سے خوش ہے۔ میرے سر کو اس نے بلند کیا، اب کون میرا ہے اس کے سوا۔ میری روح
خدا میں مگن ہے میری روح، خدا میں مگن ہے۔ خداوند کے سامنے التجا، تواریخ کی دوسری کتاب 6 باب 40 آیت سے۔ بس اے میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس دعا کی طرف جو اس مقام پر کی جائے تیری آنکھیں کھلی اور تیرے کان لگے رہیں۔ آمین۔ زبور 136۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور اس کے ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔ اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لا جاتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی۔ آمین۔ رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ آمین۔ زبور 121 5ویں آیت سے۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری محافظت کرے گا۔ آمین۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ یوحنا کا پہلا عام خط 2 باب 18ویں آیت۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ آمین۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 14 آیت۔ مسیح کا خون، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آمین۔ رومیو 12 باب 6 آیت۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں،
खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। इज़्ज़त के रो से एक दूसरे को बेहतर समझो। कोशिश में सुस्ती न करो, रूहानी जोश में भरे रहो। खुदावंद की खिदमत करते रहो। उम्मीद में खुशी, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन। ज़बूर 100। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। यसाया 40 बाब 31 आयत। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरी रों सोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। हर एक जिसके दिल में गुरूर है, खुदावंद को नफरत है। बुरे मंसूबों से खुदावंद को नफरत है। शरीरों की रवश से खुदावंद को नफरत है। शरीरों के जजिया से खुदावंद को नफरत है। झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। कुछ दिलों से खुदावंद को नफरत है। दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है। खुदावंद फरमाते हैं, मुझे झूठ से नफरत है। मुझे दो दिलों से नफरत है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। खुदावंद को बदकिरदारी की जमात से नफरत है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत। आमीन। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद का खौफ तनाई का शुरू है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ इल्म की दराजी बख्शता है। खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है। खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है। दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरेतनी का अजर है। आमीन। ज़बूर 43 5वीं आयत से, ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आमीन। ज़बूर 54। ऐ खुदा, अपने नाम के वसीला से मुझे बचा और अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर।
اے خدا میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا۔ آمین۔ میکا کی کتاب چوتھا باب 5ویں آیت۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ سب قومیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، اور ہم عبدالغفار تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ آمین۔ میرے یسو جی دے زور دی کیا بات ہے۔ داؤد بادشاہ کا مزمور، زبور 133 پہلی آیت سے۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند سے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرما۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ یرمیہ کی کتاب 15واں باب 16ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے خداوند رب الافواج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں، آمین۔ ہجی کی کتاب پہلا باب 5ویں آیت سے۔ اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روشوں پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، اپنی روشوں پر غور کرو، آمین۔